إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليما رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی کسی چرند و پرند کی طرح بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین آمنہ کے لفتے جگر نور نظر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین جمعہ، آج ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک اپرچونٹی دی ہے، ایک موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لیں. یعنی یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے، توبہ استغفار کا مہینہ ہے. اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ کا میرا ٹاپک ہے توبہ و استغفار. میرے پیارے ساتھیوں،
ہم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، گنہگار ہے، لیکن خطا کاروں میں، گنہگاروں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کتاب صفت القیامہ، حدیث نمبر 2499، ان انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کی جو اولاد ہے وہ سب کے سب خطا کار ہیں، انتہائی خطا کار ہیں، لیکن خطا کاروں میں، گنہگاروں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو۔ ابن آدم گناہ کا پتلا ہے میرے پیارے ساتھی، لیکن سب سے بہتر وہ شخص ہے جو گناہ تو کرے لیکن گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کرے۔ اور ایک مومن تب گناہوں سے توبہ کرتا ہے جب وہ اس گناہ کو بوجھ سمجھتا ہے۔ جب ایک مومن گناہ کو بوجھ سمجھتا ہے تب وہ اس گناہوں سے توبہ کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الدعوات، حدیث نمبر 6308، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل ان یقع علیہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مومن اپنے گناہوں کو اس طرح محسوس کرتا ہے جس طرح وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور اسے اس بات کا ڈر ہو، اسے اس بات کا اندیشہ ہو کہ پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹ پڑے گا اور وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ وہ اپنے گناہوں کو اس طرح محسوس کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ عَلَى مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِي هَكَذَا قَالَ أَبُو شِهَابٍ بِيَدِي فَوْقَ أَنْفِي۔ اور ایک فاجر انسان، گنہگار انسان گناہوں کو اس طرح محسوس کرتا ہے جس طرح ایک مکھی اس کے ناک پر آ کر کے بیٹھی، ایک مکھی اڑتے اڑتے اس کے ناک پر بیٹھی اور اس نے اس مکھی کو بھگا دیا، یعنی اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ ایک مومن جب گناہ کرتا ہے وہ اس گناہ کو بہت ہی زیادہ بوجھ محسوس کرتا ہے، لیکن ایک فاجر جو گنہگار انسان ہے گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک مکھی اڑتے اڑتے آئی، ناک پر بیٹھی، اس نے اس مکھی کو اڑا دیا۔ آج ہمارا وہی حال ہے، آج ہمارا وہی حال ہے۔ آج ہم شرک کرتے ہیں، آج ہم مزار کے اندر جاتے ہیں، آج ہم مزار کے اندر جا کر چادر چڑھاتے ہیں، آج ہم غیر اللہ سے ہم مانگتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، غیر اللہ سے ہم مانگتے ہیں، بیٹا بیٹی غیر اللہ سے مانگتے ہیں، حاجت روا مشکل کشا سب ہم جو ہے غیر اللہ کو ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ہم تعویذ پہن رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تعویذ ہمیں فائدہ دے گی، ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ آج بیٹا بیٹی نہیں ہو رہا ہے، ہم کسی بابا کے پاس، کسی درگاہ کے پاس، کسی ولی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بچہ مانگتے ہیں، ان سے بیٹا بیٹی مانگتے ہیں۔ یہ شرک ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آج ہم شرک کر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں محسوس ہو رہا ہے، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے شرک کرنے کے باوجود بھی۔ اسی طرح آج ہم بدعت کے اندر بھی مبتلا ہیں۔ آج 12 ربیع الاول کو لے لیجئے، آج شب برات کو لے لیجئے، آج ہم 12 ربیع الاول بھی مناتے ہیں، شب برات بھی مناتے ہیں، آج ہم رجب کا کونڈا بھی کرتے ہیں، آج ہم طرح طرح کے بدعات و خرافات اپنے معاشرے کے اندر رائج کر دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
جبکہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جائے گی۔ آج ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، شرک کر رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، بدعت کر رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ شرک بدعت کے علاوہ آج بہت سارے ایسے جرائم ہیں، آج بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں، ہمیں برا محسوس نہیں ہوتا۔ جیسے ہم 5 وقتہ نماز بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیتے ہیں، آج ہم نمازوں میں سستی و کاہلی برتتے ہیں، آج ہم لین دین کے معاملے میں آج ہم چوری کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم فاسق ہو چکے ہیں، ہم فاجر ہو چکے ہیں۔ کیونکہ ایک مومن گناہ کو محسوس کرتا ہے لیکن ایک فاجر گناہ کو محسوس نہیں کرتا۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6429 کے اندر بیان کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا اثر نقل کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے دور کے لوگوں سے کہا کرتے تھے، انکم لتعلمون اعمالا ہی ادق فی اعینکم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ تم ایسا عمل کرتے ہو جو عمل تمہارے نزدیک بال سے بھی باریک چیز ہے، یعنی تم ایسا گناہ کر رہے ہو جس گناہ کو تم اتنا معمولی سمجھتے ہو۔ یاد کرو میرے ساتھیو، یہ گناہ جو تم ابھی کر رہے ہو یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ہی مہلک بیماری میں ان کو شمار کیا جاتا تھا، ان کو مہلک گناہوں میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن آج تم ان کو معمولی سمجھتے ہو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، صحابی رسول یہ کہہ رہے ہیں ان کے زمانے میں کہ آج ایسی جو ہے برائیاں آج ہم اپنے نظروں سے دیکھ رہے ہیں، جو تم کر رہے ہو اب تم معمولی سمجھتے ہو، جبکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو بڑا جو گناہ تصور کیا جاتا تھا۔ ذرا سوچو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد اگر سب سے بہتر دور، اگر سب سے اچھا دور اگر کوئی دور تھا تو وہ صحابہ کرام کا دور تھا، وہ تابعین کا دور تھا، جسے خیر القرون کا دور کہا گیا ہے۔ لیکن اس دور کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے گناہ کر رہے ہو جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہلک شمار کیا جاتا تھا، جو بڑا گناہ تصور کیا جاتا تھا، لیکن تم اسے چھوٹا گناہ سمجھتے ہو۔ ذرا سوچو، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو میرے پیارے ساتھی، اگر حضرت انس رضی اللہ عنہ اگر آج زندہ ہوتے تو نہ جانے وہ کیا کہتے۔ رہی بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی کسی سے گناہ ہو جاتا تھا، کوئی غلطی ہو جاتی تھی، وہ چین کی نیند نہیں لیتے، وہ سکون کی نیند نہیں لیتے جب تک کہ وہ اس گناہ کے لیے توبہ نہیں کر لیتے، جب تک کہ وہ اس گناہ کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کر دیتے، تب تک وہ سکون و چین سے نہیں بیٹھتے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الحدود حدیث نمبر 1696، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قبیلہ جوہینہ کی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی، اے اللہ کے رسول میں نے اللہ کے حدود کو پامال کر دیا ہے، اے اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اے اللہ کے رسول مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، اے اللہ کے رسول مجھے رجم کر دیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا، جبکہ وہ عورت پریگننٹ تھی، وہ عورت حاملہ تھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرپرست سے کہا، فَأَحْسِنْ إِلَيَّ فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا، آئے آدمی تم اس کے لے کر جاؤ اور تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اور جب وہ بچہ پیدا کرتی تو پھر تم میرے پاس لے کر کے آنا۔ وہ آدمی اس عورت کو لے کر چلا گیا۔ جب بچہ پیدا ہوا وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کو گاڑا گیا اور گاڑنے کے بعد اس کو پتھروں سے مار دیا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی جنازے کی نماز پڑھائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول آپ
ایسی عورت کی جنازے کی نماز پڑھائی ہے جو عورت بالکل بد چلن تھی, جو عورت بالکل بدکار تھی, جو عورت بالکل زانیہ تھی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ. اے عمر, یہ وہ عورت ہے جس نے ایسی توبہ کی ہے, اگر اس توبے کو مدینہ کے 70 گنہگاروں میں تقسیم کر دی جائے, اگر اس گناہ کو مدینہ کے 70 لوگوں میں بانٹ دی جائے تو ان کے سارے گناہ مٹ جائیں گے. اے عمر, اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے. وَهَلْ وَجَدَتْ تَوْبَةً مِّن نَفْسِكَ. اے عمر, کیا یہ تم نے نہیں دیکھا کہ اس نے اپنے آپ کو بالکل پیش کر دیا تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کر سکے. ذرا سوچو میرے پیارے ساتھی, اس عورت نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. کیوں؟ بس اس وجہ سے کہ انہوں نے گناہوں کو بوجھ تصور کیا. آج ہم گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں. آج ہمارے نوجوان زنا کے مرتکب ہو چکے ہیں. کتنے ایسے ہمارے نوجوان ہیں جو کالج میں پڑھتے ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, وہ زنا کر چکے ہیں. لیکن کبھی سوچا آپ نے, کیا آپ نے کبھی کسی عالم کے پاس آ کر کہا, کسی منڈل کے پاس آ کر کے کہا کہ ہم سے زنا ہو گیا, ہم کو رجم کر دیجیے؟ ہم نہیں کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم گناہ کو بوجھ تصور نہیں کر رہے ہیں, ہم تو گناہ کو بالکل ہلکا تصور کر رہے ہیں. آج بہت سارے نوجوان ہیں, ہماری کتنی ایسی نوجوان بہنیں ہیں, کتنے ہمارے ایسے نوجوان بھائی ہیں جن کے پاس کالج میں گرل فرینڈ ہے, بوائے فرینڈ ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھ رہے ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں, اللہ کے واسطے یہ حرام ریلیشن شپ ہے, یہ حرام ریلیشن شپ چھوڑ دو اور توبہ کر لو. اس مہینے کے اندر, رمضان مبارک کا مہینہ ہے, جو توبہ استغفار کا مہینہ ہے, اس مہینے کے اندر توبہ استغفار کرو, اللہ سے معافی تلافی کرو اور یہ حرام رشتے چھوڑ دو اور حلال رشتے کی آپ تلاش کرو. یعنی شادی کرو, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ نہ رکھو, یہ حرام ہے. آج کتنے نوجوان ہیں جو ایسا کر رہے ہیں. آج ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو مشتزنی میں مبتلا ہے, جو مسٹربیشن میں مبتلا ہے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں میرے نوجوان ساتھیوں, یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. اس لیے اللہ کے واسطے آپ یہ حرام کام چھوڑ دو اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے, اس مہینے کے اندر آپ توبہ کرو, اس مہینے کے اندر آپ اللہ کو راضی کرو. آج کتنے ایسے آدمی ہیں, آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو حرام کی کمائی کرتے ہیں, حرام کی کمائی کرتے ہیں, حرام کی کمائی کرتے ہیں. یاد رکھنا, اگر آپ نے حرام کی کمائی کی, اگر آپ نے جوا کھیلا یا آپ نے ڈنڈی ماری, اگر آپ نے بزنس میں, اگر تجارت میں, تو روزے رمضان کا مہینے پانے کے باوجود آپ کی ایک بھی عبادت قبول نہیں ہوگی, آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا, آپ کی تراویح قبول نہیں ہوگی, آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو نیکی نہیں ملے گی, آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی, آپ کی استغفار قبول نہیں ہوگی جب تک کہ آپ حلال نہ کھائیں. حلال بہت ضروری ہے میرے بھائی. آج بزنس کر رہے ہیں, ڈنڈی مار رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, دھوکہ جو ہے کر رہے ہیں, فراڈ کر رہے ہیں. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں, اگر آپ نے ایسا کیا ہے, یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے, یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے, یہ معافی کا مہینہ ہے, یہ استغفار کا مہینہ ہے, اللہ کے واسطے یہ چھوڑ دو, اللہ کے واسطے یہ چھوڑ دو. آپ نے دیکھا کہ وہ عورت, قبیلہ جوہنی کی عورت, اپنے آپ کو پیش کر دی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے گناہوں کو بوجھ تصور کیا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے, صحیح مسلم کتاب الحدود, حدیث نمبر 1695. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جس کا نام ماعز ابن مالک تھا. حضرت ماعز ابن مالک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور کہنے لگے, طہرنی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابی, وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ. اے میرے صحابی, اے معاذ بن مالک, تم واپس جاؤ, تم پر افسوس ہے, تم واپس جاؤ اور تم توبہ استغفار کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تلافی کر لو. وہ صحابی جانے لگے, پھر کہنے لگے, اے اللہ کا رسول, اے اللہ کا رسول مجھے پاک کر دیجیے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی وہی کہا. پھر ماعز بن مالک نے تیسری مرتبہ کہا, اے اللہ کے رسول, یا رسول اللہ طاہرنی, اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ تم پر افسوس ہے, تم واپس جاؤ اور توبہ استغفار کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا.
माइज़ इब्न मालिक ने जब चौथी मर्तबा कहा अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए, तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फीमा उतहिरुका, ऐ माइज़ इब्न मालिक मैं तुझे किस चीज से पाक करूं? तो माइज़ इब्न मालिक ने कहा अल्लाह के रसूल मुझसे ज़िना हो गया है, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे ज़िना से पाक कर दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा ऐ मेरे सहाबा क्या माइज़ इब्न मालिक का दिमागी तवाज़ुन सही है? ऐ मेरे सहाबा क्या उसका मेंटल तो कहीं डिस्टर्ब तो नहीं है? ऐ मेरे सहाबा क्या उनका दिमाग तो कहीं खराब नहीं है? सहाबा कराम ने कहा अल्लाह का रसूल इसका दिमाग खराब नहीं है, ऐ अल्लाह का रसूल उसका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में से एक सहाबी को हुक्म दिया कि जाओ देखो कहीं वो नशा के अंदर मुब्तला तो नहीं है, कहीं उसने शराब तो पी नहीं रखी है। एक सहाबी गए और माइज़ इब्न मालिक के मुंह को सूंघा, लेकिन उन्हें शराब की बू महसूस नहीं हुई। उस सहाबी ने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा ऐ अल्लाह का रसूल माइज़ इब्न मालिक ने शराब नहीं पी रखी है, यानी ये बिल्कुल सच कह रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रज्म करने का हुक्म दे दिया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खुद आए, कहा अल्लाह के रसूल मुझसे गलती हो गई है, अल्लाह के रसूल मुझसे गलती हो गई है, अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दिया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माइज़ इब्न मालिक को रज्म करने का हुक्म दे दिया, माइज़ इब्न मालिक को रज्म कर दिया गया, पत्थरों से संसार कर दिया गया, पत्थरों से मार दिया गया। लेकिन लोगों में दो गिरोह बन गए। एक गिरोह कहने लगे कि माइज़ बिल्कुल हलाक व बर्बाद हो गए, माइज़ इब्न मालिक के गुनाहों ने उसे हलाक व बर्बाद कर दिया। लेकिन दूसरी जमात दूसरे गिरोह ने कहा कि माइज़ इब्न मालिक ने बिल्कुल सच्ची तौबा की है। 2-3 दिन गुजर गए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के पास तशरीफ ले आते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सलाम कहा और सलाम करने के बाद वहीं पर बैठ गए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्तगफिरू लि माइज़ इब्न मालिक, ऐ मेरे सहाबा तू माइज़ इब्न मालिक के लिए इस्तिगफार क्या करो, ऐ मेरे सहाबा तू माइज़ इब्न मालिक के लिए तुम सब इस्तिगफार क्या करो। लक़द ताबत तौबतन लौ क़सिमत बैना उम्मतिन लवसिअतहुम, ऐ मेरे सहाबा इस माइज़ इब्न मालिक ने ऐसी तौबा की है, अगर इस तौबा को मदीना के अंदर या किसी एक जमात के अंदर उसको तकसीम कर दी जाए तो उसके सारे के सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आने के बाद खुद से कहा कि मुझसे गलती हो गई है। क्या आज हम में से कोई है जो हम गलती करें और एक्सेप्ट भी करें? हम गलती कर रहे हैं, हम गुनाह के काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। हजरत बुरैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि गामिदिया औरत भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी ऐ अल्लाह के रसूल ताहिरनी, ऐ अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैहकी वस्तगफिरिल्लाह व तूबी इलैहि, आय औरत तुम पर अफसोस हो, तुम जाओ अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें माफ कर देगा। जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला कहा तो उस गामिदी औरत ने कहा अल्लाह के रसूल आप तो मुझे उसी तरह वापस भेज रहे हैं जिस तरह माइज़ इब्न मालिक को भेजा था। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माइज़ से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? उस औरत ने कहा अल्लाह के रसूल मैं जो प्रेग्नेंट हूँ, अल्लाह के रसूल मैं जो हामिला हूँ, अल्लाह के रसूल मैं जो गर्भवती हूँ, अल्लाह के रसूल ये माइज़ इब्न मालिक का बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, माइज़ इब्न मालिक का बच्चा जो मेरे पेट में पल रहा है, अल्लाह के रसूल आप मुझे रज्म करने का हुक्म दीजिए जिस तरह माइज़ को दिया था। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आय औरत अभी तुम्हें रज्म नहीं किया जाएगा क्योंकि तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है, अगर तुम्हें अभी रज्म कर दिया जाए तो तुम्हारे साथ साथ वो बच्चा भी मारा जाएगा। वो औरत कहने लगी अल्लाह के रसूल वो हरामी बच्चा है, वो नाजायज बच्चा है,
اے اللہ کے رسول میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اس بچے کو جنم دوں، کیونکہ اللہ کے رسول یہ ناجائز بچہ ہے، اگر یہ بچہ پیدا ہو گیا اور جب وہ دنیا کے اندر آئے گا اور جب وہ اپنے باپ کو نہیں پائے گا تو یہ بچہ اور گالیاں دے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی کو گالی دے۔ اے عورت غلطی تمہاری تھی، زنا تم نے کیا تھا، اس بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس بچے کو پیدا ہونے کا حق ہے، اس بچے کو دنیا میں آنے کا حق ہے۔ اے عورت ابھی تمہیں رجم نہیں کیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا سوچو، اسلام تو وہ مذہب ہے جو حرام اور ناجائز بچے کو بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، پھر وہ اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ وہ دیش کے اندر جو دہشت گردی پھیلائے؟ وہ اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ وہ آج آپ حلال بچوں کو آپ ایبورشن کرا لے، آج حلال بچوں کو آپ اگر حباب کرا لے؟ اسلام اس بات کی کیسی اجازت دے سکتا ہے؟ او میرے پیارے ساتھیوں، او مسلمانوں، آج تو تم حلال بچوں کو بھی تم گرا دیتے ہو، تم حلال بچوں کو بھی ایبورشن کرا دیتے ہو۔ اگر تمہیں 2-3 بچیاں ہو گئی، اگر لڑکیاں ہو گئی تو تم اس کے بعد ایبورشن کرا دیتے ہو۔ یاد کرو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عورت ابھی تمہیں رجم نہیں کیا جائے گا، ابھی تمہیں نہیں مارا جائے گا، جاؤ جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو تم لے کر کے آنا، پھر تمہیں رجم کیا جائے گا۔ جب وہ بچہ پیدا ہو گیا وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگے اللہ کے رسول اب یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، اے اللہ کے رسول آپ مجھے ابھی رجم کر دیجئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے اوپر نظر دوڑائی، اس بچے کے منہ میں بالکل دودھ لگا ہوا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت بھری نظر اس بچے کے اوپر جب پڑی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رحم آ گیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عورت ابھی بھی تمہیں رجم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ بچہ جو تمہارے گود میں پڑ رہا ہے، اس بچے کی غذا جو تمہارے پستان میں اگر موجود ہے، اگر ابھی تمہیں مار دیا جائے تو یہ بچہ بھوکے بھوکے مر جائے گا، اس لیے عورت ابھی تمہیں رجم نہیں کیا جائے گا، لہٰذا جاؤ جب یہ بچہ کھانا کھانے کے لائق بن جائے تو پھر آنا، پھر تمہیں رجم کیا جائے گا۔ وہ عورت چلی گئی، پھر جب وہ بچہ 1 سال کے بعد کھانا کھانے کے لائق بن گیا، وہ عورت اس بچے کو لے کر کے آتی ہے اور اس کے ہاتھ میں روٹی تھما دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچوں کو دیکھا کہ وہ روٹی کھا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی اور بہانہ موجود نہیں تھا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ایک صحابی کے حوالے کر دیا اور اس عورت کو رجم کرنے کا حکم دے دیا، اس کو گاڑ دیا گیا اور اس کو پتھروں سے مار دیا گیا۔ جب پہلا پتھر حضرت خالد بن ولید نے اس عورت کو مارا تو اس کے جو خون کے فوارے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کپڑے پہ لا کے گر گیا، تو حضرت خالد بن ولید نے اس کو نازیبا کلمات کہہ دیا، اس کو برا بھلا کہہ دیا، اس کو بدچرن کہہ دیا، اس کو بدکار کہہ دیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلا یا خالد فواللہ الذی مہلا یا خالد فوالذی نفسی بیدہ لقد تابت توبۃ لو قال لها لغفر له ما تقدم من ذنبی۔ اے خالد بن ولید اپنے زبان کو لگام دو، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اگر ایک ظالم ٹیکس لینے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو کہ وہ عورت بالکل اپنے گناہ کو کس قدر محسوس کرتی تھی، کس قدر بوجھ محسوس کرتی تھی، گناہ کرنے کے بعد فوراً اپنے آپ کو پیش کر دیتی اس سزا کے لیے۔ لیکن آج ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، آج ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے دل کے اندر زنگ لگ گیا، آج ہمارے دل کے اندر زنگ لگ گیا۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب کسی انسان کے دل کے اندر زنگ لگتا ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کتاب التفسیر حدیث نمبر 3371 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
इन्नल मुमिना यरा जुनूबहु, एक मोमिन इज़ा अज़नब कानत नुक्ततन सौदा फी क़ल्बी फ़इन ताब व नज़ा वस्तग़फ़र सुक़िला क़ल्बु व इन ज़ाद हत्ता यालु व क़ल्बा। जब एक मोमिन गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल के अंदर एक सियाह नुक्ता को बैठा देता है, एक काला नुक्ता को बैठा देता है। लेकिन जब वो तौबा करता है तो उसका गुनाह बिल्कुल मिट जाता है। लेकिन जब वो गुनाह पे गुनाह करता जाता है, वो सियाह नुक्ता, वो काला धब्बा धीरे धीरे फैलते फैलते पूरे दिल को काला कर देता है। और जब किसी इंसान का दिल काला हो जाए, जब किसी इंसान का दिल सियाह हो जाए, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम गलत काम कर रहे हैं या सही काम कर रहे हैं। जरा सोचो सहाबे किराम की जिंदगी पर कि जब वो गुनाह करते अपने आप को पेश कर देते सजा के लिए, आज हमारी हालत क्या है? आज हमारी हालत क्या है? जामे तिरमिजी पर नजर दौड़ाओ, तिरमिजी शरीफ, तिरमिजी की जहां मुस्लिमात पर नजर दौड़ाओ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक औरत फजर की नमाज के लिए निकली। एक आदमी ने उसका पीछा कर लिया। उस आदमी ने उस औरत के ऊपर चादर बिल्कुल रख दी और उसको घसीट करके जंगल की तरफ लेकर के गया। उस औरत के साथ उसने जिना किया। वो औरत चिल्लाने लगी, अय बस्ती वालों मुझे बचाओ, एक आदमी मुझसे जिना कर रहा है। उस आदमी ने जिना करके बिल्कुल रफू चक्कर हो गया, वो भाग गया। फिर वो औरत दूसरी मर्तबा चिल्लाई, कहने लगी, अय बस्ती वाले मुझे बचाओ, एक आदमी मुझसे जिना करके भाग रहा है। इतने में एक आदमी बिल्कुल रोनुमा हुए, एक आदमी बिल्कुल आए और आने के बाद उस आदमी को पीछा करने लगा जो जिना करके भाग रहा था। लेकिन वो आदमी बिल्कुल चला गया, ये आदमी भाग रहा था। इतने में तीसरी मर्तबा वो औरत चिल्लाई और कहने लगी, अय बस्ती वालों मुझे बचाओ, एक आदमी मुझसे जिना करके भाग रहा। इतने में 10-15 आदमी और जो निकल गए और उसी आदमी का पीछा करने लगा जो पहली मर्तबा निकला था। पहली मर्तबा निकला था, उस आदमी को उसने पकड़ करके उस औरत के पास लेकर के आया और आने के बाद कहा, अय औरत क्या इसने तेरे साथ जिना किया है? उस औरत ने कहा, फवल्लाहि हाज़ा हुआ, अल्लाह की कसम यही वो आदमी जिसने मेरे साथ जिना किया है। ये मामला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंच गया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन ये फैसला कर दिया कि इस आदमी को बिल्कुल रज्म कर दिया जाएगा। आदमी बिल्कुल जमा हो गए, इकट्ठा हो गए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनको रज्म करने का हुक्म करने वाले थे, लेकिन इतने में एक आदमी पहाड़ के पास से आता है और आने के बाद कहता है, अल्लाह का रसूल इस आदमी ने जिना नहीं किया है। अल्लाह के रसूल इसने जिना नहीं किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये कैसी बात कर रहे हो? इसने जिना किया है। ये पकड़ा गया और जब इससे पूछा जा रहा है तो ये भी कह रहा है कि मैंने जिना किया है। वो इसलिए कह रहा था क्योंकि उसने सोचा, अल्लाह इन लोगों ने गवाही दे दी कि मैंने जिना किया है, अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि मैंने जिना नहीं किया है तो लोग ये समझेंगे देखो मरते वक्त भी ये झूठ बोल रहा है। इसलिए उसने कहा कि हाँ मैंने जिना किया है। वो आदमी कहने लगा, अल्लाह के रसूल नहीं नहीं, इसने जिना नहीं किया है बल्कि जिना मैंने किया है। कहने लगा, जिना तुमने किया है? कहा अल्लाह के रसूल मैंने जिना करके जो है मैं जिना करके भाग रहा था, ये आदमी पहले निकला था और यही पकड़ा गया है। अल्लाह के रसूल ये असल मुजरिम नहीं है। इससे एक मसला क्या निकलता है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतें नमाज के लिए मस्जिद जाया करती थी, लेकिन आज अफसोस की बात है कि आज हम अपने औरतों को मस्जिद आने से रोकते हैं। आज हम अपने मस्जिदों को जुमा की नमाज के लिए रोकते हैं। आज हम अपने औरतों को ईदगाह की नमाज में ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाने से रोकते हैं। आज हम अपने औरतों को दीनी मजलिसों में जाने के लिए रोकते हैं। याद रखो मेरे नौजवान साथियों, मेरे प्यारे साथियों, याद रखो ये सुन्नत के बिल्कुल ऑपोजिट है, ये सुन्नत के बिल्कुल बरखिलाफ है। और ये कहते हैं कि मस्जिद आएंगी औरत तो फितना फैल जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि औरतें मस्जिद में आएगी तो फितना फैल जाएगा, लेकिन वही औरत अकेले कॉलेज जाए, स्कूल जाए, जॉब करने के लिए जाए, उस वक्त फितना नजर नहीं आता। वही औरत शॉपिंग के लिए जाए, फितना नजर नहीं आता। 2-4 दिन पहले मैं हैदराबाद गया था, वहां पे चार मीनार के अंदर आपने देखा होगा, गया है अगर आपने हैदराबाद, उसके अंदर आपने देखा होगा कि इतनी भीड़ रहती है और उस भीड़ में अक्सरियत औरतों की है और औरतों में मुस्लिम औरतें हैं।
آپس میں مرد عورت کا ٹکر لگتا ہے، ٹچ ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت ہم مسلمانوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہاں پر فتنہ پھیل جائے گا۔ ہم اپنے عورتوں کو بازار کا، مال کا ہم نے نمائش بنا دیا، ہم نے ان کو بالکل سجا دیا کہ جاؤ بازار کی آپ زینت بنو۔ ہم نے بازاروں میں اس کو چھوڑ دیا، ہم نے مالوں کے اندر اس کو چھوڑ دیا، ہم نے درگاہوں کے اندر اس کو جانے کے لیے اجازت دے دی، ہم نے اس کو درباروں کے اندر ان کو جانے کی اجازت دی، لیکن رہی بات جب مسجد کی تو ہم اور اپنے عورتوں کو مسجد میں آنے نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمیں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ اگر کوئی عورت پیریڈ کی حالت میں ہے، حیض کی حالت میں ہے، تو وہ عورتیں عیدگاہ جائیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی لیکن وہ دعا کے اندر شامل ہوں گی، لیکن وہ عورتیں جائیں گی۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ذرا سوچو، وہ آدمی جو بھاگ گیا تھا، وہ صحابی جو بھاگ گیا تھا، وہ خود سے آ کر کے کہہ رہا ہے اللہ کے رسول مجھے رجم کیجیے، اے اللہ کے رسول غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اے اللہ کے رسول مجھے رجم کیجیے۔ کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ جب وہ بھاگ چکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پکڑ نہیں پائے اور لوگوں نے ان کو پکڑ نہیں پایا، جو اصل مجرم نہیں تھا اسی کو رجم کر دیا جاتا، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ آدمی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے رجم کر دیجیے۔ یعنی انہوں نے گناہوں کو بوجھ تصور کیا، انہوں نے سچی توبہ کی، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اسی طرح میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے وہ واقعہ، بہت ہی مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی جنہوں نے 99 آدمی کا قتل کیا، آپ میں سے ہر کسی نے سنا ہوگا۔ یہ بہت مشہور حدیث ہے، یہ کوئی جو نادر حدیث نہیں ہے، بالکل فیمس حدیث ہے، مشہور حدیث ہے۔ آپ بارہا یہ حدیث سنتے رہتے ہیں کہ ایک آدمی نے 99 آدمی کو قتل کیا۔ ایک عابد کے پاس آیا، کہنے لگا اے عابد بتاؤ کیا میرے پاس کوئی توبہ و استغفار کا کوئی راستہ ہے؟ کہا کس چیز کے لیے؟ کہا کہ میں نے 99 آدمی کا قتل کیا۔ تو اس عابد نے کہا نہیں، تو نے 99 آدمی کو قتل کیا، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس آدمی نے اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 پورا دیا، 100 پورا دیا۔ پھر وہ آدمی آتا ہے اور ایک عالم کے پاس آتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ مسئلہ پوچھنے کے لیے عالم کے پاس آنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی داڑھی دیکھ لی، ٹوپی دیکھ لی، آپ مسئلہ پوچھنے لگے تو کیا ہوگا؟ فَقْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا۔ آپ کو بغیر علم کا فتویٰ دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، آپ کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ اگر دین کا، اگر شریعت کا کوئی مسئلہ اگر پوچھنا ہے تو آپ کو عالم سے پوچھنا پڑے گا۔ وہ آدمی عالم کے پاس آیا، کہا کہ کیا میرے پاس کوئی راستہ ہے شریعت کے اندر؟ کہا ہاں تمہارے لیے راستہ ہے، تم توبہ کر لو، تم توبہ کرو اور توبہ کرنے کے بعد اس بستی میں چلے جاؤ، یہ بستی صحیح نہیں ہے، اس بستی میں چلے جاؤ، فلاں بستی ہے اس کے اندر رہو، انشاءاللہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس آدمی نے سچی توبہ کی، سچی توبہ کی۔ وہ توبہ کرنے کے بعد وہ جو ہے گاؤں ہے، وہ علاقہ ہے، اس علاقے کی طرف وہ روا دوا ہو گیا، لیکن بیچ میں اس آدمی کا انتقال ہو گیا، اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ ماپا گیا کہ ڈسٹینس کن کا زیادہ قریب ہے، دوری کن کی زیادہ قریب ہے۔ جب ماپا گیا دیکھا کہ جس علاقے کی طرف وہ جا رہا تھا وہ زیادہ قریب اور زیادہ نزدیک پڑ رہا تھا، تو اس آدمی کے گناہ کو اللہ نے بخش دیا۔ ذرا سوچو، سچی توبہ اگر آپ کریں گے میرے بھائیوں، آپ کی توبہ قبول ہوگی، اس لیے کہ اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو یہ توبہ ایسی چیز ہے جس توبہ کے ذریعے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ جو نیکیاں ہیں، یہ نیکیاں آپ کے گناہوں کو بالکل مٹا دیتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ نیکیاں کرو، آپ توبہ استغفار کرو، کیونکہ توبہ استغفار ایک ایسی چیز ہے جس توبہ استغفار کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی دیا، اپنے نبی کو حکم دیا کہ تم توبہ استغفار کرو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ سورۃ النساء سورہ نمبر 4 پارہ نمبر 5 آیت نمبر 109، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم استغفار کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو حکم دے رہا ہے؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، جبکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے گناہ بالکل معاف کر دیے گئے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سرٹیفکیٹ حاصل ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کے لیے اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے۔ ہمارے وہ نبی جس نبی نے، جو نبی ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے،
جیسا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو استغفروا ربکم، اے لوگو تم زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، فواللہ لا توب الی انہ فی المئۃ مرہ، کیونکہ جب ایک دن میں 100 مرتبہ مغفرت کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، وہ نبی ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، ہم جیسے گنہگار لوگ، ہم جیسے فاسق لوگ، ہم جیسے فاجر لوگوں کو کتنا استغفار کرنا چاہیے، جو ہم گناہوں کے اندر بالکل مبتلا ہیں، ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہے، لیکن آج ہم استغفار نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے جس مہینے سے آپ گزر رہے ہیں، یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے، یہ مہینہ معافی کا مہینہ ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، یہ موقع ہے آپ اللہ رب العالمین سے اپنی معافی تلافی کر لو، معافی تلافی کرا لو، اپنے گناہوں کی معافی کرا لو، کیونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو استغفار کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اگر آپ توبہ استغفار کریں گے، اللہ آپ کی توبہ کو قبول کرے گا۔ کتنا خوش نصیب وہ انسان ہوگا جو اس مہینے کو پا کر کیا کرے، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرے، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرے۔ کتنا بد نصیب انسان وہ ہوگا جو اس مہینہ کو پا کر کے بھی وہ توبہ استغفار نہ کرے، وہ توبہ استغفار نہ کرے، بلکہ وہ اس مہینے کے اندر بھی برائی میں مبتلا رہے، وہ اس مہینے کے اندر بھی وہ نشہ کرتے رہے۔ آج ہمارے نوجوان اس مہینے کے اندر بھی نشہ نہیں چھوڑتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، گل کر رہے ہیں۔ میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے میرے نوجوانوں، آپ یہ نشہ چھوڑ دو، یہ گل کرنا چھوڑ دو۔ یہ نشہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو روزہ تو بالکل باطل کر دیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو گناہ بھی ہوتا ہے، اور آپ کو فزیکل آپ کا جو ہے ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے، آپ کا نقصان بھی ہوتا ہے اس نشہ کے کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کے واسطے یہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ نے آپ کو تربیت دی ہے، اللہ نے آپ کو اپرچونٹی دی ہے، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ اس مہینے کے اندر نشہ چھوڑ دیں۔ آج اس مہینے کے اندر ہم نشہ کر رہے ہیں، اس مہینے کے اندر آج ہم قرآن کی تلاوت نہیں بلکہ ہم کھیل کود میں مصروف ہیں، ہم کرکٹ کھیلنے میں، ہم والی بال کھیلنے میں، ہم لوڈو کھیلنے میں، نہ جانے کون کون سے کھیل ہے، گیمز ہیں، جس گیمز کے اندر ہم مبتلا رہتے ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ اس مبارک مہینے کے اندر ہم اللہ سے جو ہے توبہ کریں، ہم استغفار کریں، اس مہینے کے اندر ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ میں سے کو بتائیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو 2 رمضان چل رہا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی تلاوت، بہت الا ماشاءاللہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی۔ اکثر لوگوں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے، کیوں؟ کہ وہ موبائل کے اندر جو ہے مبتلا رہتے ہیں، موبائل کے اندر مشغول ہے، موبائل کے اندر بزی رہتے ہیں، کیسے وہ قرآن پڑھیں گے؟ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں یہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر آپ وہ قرآن نازل ہوا، اس لیے اس قرآن کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر پڑھیں۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو کیا ہمیں یہ بینیفٹ نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں یہ فائدہ نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں یہ لابھ نہیں چاہیے؟ میرے بھائیوں، اگر آپ کو چاہیے آپ اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب اگر ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے کیا کریں؟ آپ کے پاس امام صاحب ہیں، آپ 10-15 منٹ ان کو دیں اور ان کے پاس آ کر کے آپ قرآن پڑھیں، سیکھیں، دعائیں سیکھیں۔ افطار کے بعد کی دعا، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو یاد ہے؟ کچھ لوگوں کو افطار کی دعا جو بالکل ضعیف ہے، اللہ مالک سنت والا رزق کا افطر، تو یہ دعا یاد ہے، لیکن جو صحیح حدیث ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ یاد نہیں ہے۔ یہ آج ہمارا حال ہے کہ آج ہمیں نہ تو چاند دیکھنے کی دعا یاد ہے، نہ ہمیں افطار کے بعد کی دعا یاد ہے، اور نہ ہی ہمیں لیلۃ القدر کی دعا یاد ہے، اور نہ ہی ہمیں عید کی مبارکباد دینے کی دعا یاد ہے، اور نہ ہی ہمیں عید اور بقرعید کے اندر جو بولی جانے والی تکبیرات ہیں وہ ہمیں یاد ہے، اور قرآن بھی نہیں پڑھتے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیوں، ٹائم ہے، ابھی بھی وقت ہے، ورنہ پچھتاؤ گے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ آپ کو تربیت کر رہا ہے کہ آپ اس مہینے کے اندر ساری برائیاں چھوڑ دیں، ساری معصیت کی چیزیں چھوڑ دیں۔ یہ اللہ آپ کو جو ہے یہ موقع دے رہا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو غنیمت نہیں جانا، اگر آپ نے اس موقع کو بالکل غنیمت نہیں جانا، یاد رکھنا آپ بالکل خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ اس مہینے کو غنیمت جانیں، اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ اس مہینہ کے اندر آپ روزہ رکھیں۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں
हट्टे कट्टे तो है लेकिन रोजा नहीं रखते, रोजा नहीं रखते, कहते हैं हमें भूख लग जाएगी, हम जिम कर रहे हैं, हमारी बॉडी जो है पतली हो जाएगी, पतली हो जाएगी। मेरे नौजवानों याद रखो, अगर इस महीने को पा करके भी अगर आपने रोजा नहीं रखा, क़यामत के दिन आपका अंजाम ये होगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब में दिखाया, एक सपना में दिखाया कि कुछ आदमी हैं जिनको उल्टा करके लटका दिया गया है, जिनको उल्टा करके लटका दिया गया है और उनके मुंह में लाठी और डंडा दाखिल किया जा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आए जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनको ये दर्दनाक सजा दी जा रही है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, ये वो लोग हैं जो रमजान के महीने में हट्टे कट्टे होकर के भी रोजा को छोड़ा करते थे, रोजा को छोड़ा करते थे। इसलिए मेरे नौजवानों, आपको अल्लाह ने ताकत दी है, अल्लाह ने आपको तवानाई दी है, अल्लाह ने आपको सेहत दी है, आप हेल्दी हैं, आप अल्लाह के वास्ते रोजा को ना छोड़ें, रोजा को ना छोड़े, आप रोजा रखें, आखिरत में भी फायदा है, दुनिया में भी इस रोजे के फायदे हैं। साथ ही साथ आप नमाज तरावी पढ़े, क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिसने रमजान के अंदर तरावी की नमाज पढ़ी। हाफिज साहब मौजूद हैं, तरावी की नमाज पढ़ाते हैं। हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो पहले तो तरावी पढ़ लेते हैं, 10 दिन तक बिल्कुल नमाज पढ़ लेते हैं तरावी की, लेकिन जब 10 दिन गुजर जाते हैं धीरे धीरे तादाद घटती जाती है, धीरे धीरे संख्या घटती जाती है। ये नहीं होना चाहिए मेरे नौजवानों। जिस तरह अभी आप शुरू में बिल्कुल शगफ रखते हैं, बिल्कुल आप इंटरेस्ट है, बिल्कुल आप रेडी हैं, इसी तरह आप रमजान के आखिरी दिन तक भी तैयार रहें। आप आखिरी दिन तक भी आप तरावी की नमाज पढ़े, रोजा रखे, कुरान की तिलावत करें, इस्तिग़फ़ार करें, दुआ करें। दुआ जब आप इफ्तार करते हैं, इफ्तारी आपके सामने रहती है, उस टाइम आप दुआ कीजिए, उस टाइम दुआ कीजिए, क्योंकि जब आप इफ्तारी सारी चीजें रहती हैं आपके सामने, फल फ्रूट सारे खाने की चीजें आपके पास रहती हैं, उस टाइम अगर आप दुआ करते हैं आपकी दुआ कबूल होती है, आपकी दुआ रिजेक्ट नहीं होती। इसलिए अल्लाह के वास्ते आप इसको गनीमत जाने, अल्लाह ने आपको इस महीने के अंदर ये मौका दिया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ की कबूलियत की जो है बिल्कुल गारंटी ली है। आप इफ्तारी जब आपके सामने रहे, आप जो है बिल्कुल अल्लाह से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, दुआ करें, आपकी दुआ इस वक्त कबूल होती है। इसी तरह इस महीने के अंदर अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम से आजाद करता है। कौन नहीं चाहता है कि हम जहन्नम से जो है बच जाएं? हम में से हर शख्स चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं कि हम जहन्नम से आजाद हो जाएं, हम जहन्नम से बच जाएं? जब आप चाहते हैं कि आप जहन्नम से बच जाएं, तो मेरे प्यारे साथियों, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रमजान के अंदर किए जाने वाले जितने भी अमाल है, चाहे वो सदका व खैरात क्यों ना हो, बहुत दूर से, बिहार से, यूपी से, या कहीं झारखंड से, या दूर से जो तहफ़ीज़ुल कुरान के लिए जो आते हैं, चंदा के लिए आते हैं, आप उसके अंदर भी बिल्कुल शिरकत लें, पार्टिसिपेट करें, आप जो है उनकी मदद करें, क्योंकि आपके ताउन से वो इदारे चलते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी माँ बहनों से भी कहना चाहता हूं कि ये रमजान मुबारक का महीना है, इसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा सदका व खैरात क्या करें, क्योंकि अगर आप सदका व खैरात करती हैं आप जहन्नम के अंदर बच जाएंगी। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज कराया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ औरतें जहन्नम के अंदर हैं, कुछ औरतें जहन्नम के अंदर जल रही है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ जिब्रील, ये कौन लोग हैं जिनको दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये वो लोग हैं जो अपने शोहर की नाफरमानी करते हैं। इसलिए कहा, तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर मिन अहलिन नार, कि औरतों तुम ज्यादा से ज्यादा सदका क्या करो, क्योंकि हमने जहन्नम के अंदर जो अक्सरियत और ज्यादा की जो क्वांटिटी हमने देखी है जहन्नम के अंदर, वो औरतों की देखी है। इसलिए ये महीना सदका व खैरात का महीना है। ये महीना अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है, अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है, आप इफ्तारी कराइए। लेकिन इफ्तारी करने का मतलब ये नहीं है आप इफ्तारी करा करके आप फेसबुक में डाले, यूट्यूब में डाले, इंस्टाग्राम में डाले, सोशल मीडिया पर डाले, उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है। आज हम इबादत तो कर रहे हैं, लेकिन इबादत करने के बाद सोशल मीडिया में डाल दे रहे हैं, सोशल मीडिया के अंदर डाल दे रहे हैं। हमारी इबादत ऐसी नहीं होनी चाहिए। इफ्तारी कराइए, अगर आप इफ्तारी कराते हैं तो रोजा रखने वाले के बराबर आपको सवाब मिलता है।
रोजा रखने वाले के बराबर सवाब मिलता है। इसलिए आप इफ्तारी कराइए, सदका व खैरात कीजिए। ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, आप उनको खाने के लिए दें, आप उनको राशन दें। इसी तरह अल्लाह ने आपको जो दौलत से नवाजी है, अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजी है, आप अगर ज़कात के मुस्तहिक है, अगर आप ज़कात आपके ऊपर फर्ज है, आप इस महीने के अंदर ज़कात निकालें, ज़कात निकालें, आप गरीबों को आप तकसीम करें। मेरे प्यारे साथियों, इस महीने के अंदर बहुत सारे किए जाने वाले ऐसे अमाल हैं जो आप कर सकते हैं, आप करें और अल्लाह से माफी मांगे, आप अल्लाह से तौबा करें, क्योंकि तौबा करने का फायदा एक ये भी होता है कि अगर आप तौबा करते हैं अल्लाह आपके गुनाहों को माफ कर देता है। इसी तरह अगर आप तौबा करते हैं अल्लाह आसमान से बारिश को नाज़िल करता है। आप सूरह नूह उठाइए, सूरह नंबर 71 पारा नंबर 29 आयत नंबर 10 to 12 के अंदर आप देखिए अल्लाह फरमाता है फकुल तुस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम बिदरारा व युमदिदुकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। कि तुम इस्तिगफार क्या करो, तुम अपने रब से इस्तिगफार क्या करो, तौबा इस्तिगफार क्या करो। अगर आप अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करते हैं फायदा क्या होगा, अल्लाह आपके गुनाहों को माफ कर देगा। पहला बेनिफिट, पहला फायदा, अल्लाह आपके गुनाहों को माफ कर देगा तौबा करते हैं तो। दूसरा फायदा, अल्लाह आसमान से बारिश नाजिल करेगा। तीसरा फायदा कि अल्लाह आपके औलाद आपको अता करेगा। इसलिए इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह के पास एक आदमी आता है और आने के बाद कहता है आए इमाम साहब हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, कहा जाओ इस्तिगफार करो। फिर दूसरा आदमी आने के बाद कहा आए इमाम बसरी रहमतुल्लाह, उस वक्त रहमतुल्लाह नहीं थे, कहा इमाम बसरी हमारे जो है बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं है हमारे पास, कहा कि जाओ इस्तिगफार करो, जाओ इस्तिगफार करो। कहा फल नहीं हो रहे हैं। एक तीसरा आदमी आया, कहा कि हम अनाज को जो है उसके अंदर बीज डाल रहे हैं लेकिन पैदावार नहीं हो रहे, कहा जाओ इस्तिगफार करो। कहा है इमाम बसरी आप सारे लोगों को एक ही सोल्यूशन, एक ही हल बता रहे हैं कि जाओ आप इस्तिगफार करो। कहा क्या तूने कुरान मजीद नहीं पढ़ा, क्या तूने सूरह नूह नहीं पढ़ा? हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम से क्या कहे कि तुम इस्तिगफार करो तुम्हारा गुनाह भी माफ हो जाएगा, इस्तिगफार करो तुम्हें आसमान से बारिश भी तुम्हारे पर नाजिल की जाएगी, इस्तिगफार करो तुम्हें तुम्हारा पैदावार जो जमीन के अंदर आप जो भी खेती बाड़ी कर रहे हैं, खेती बाड़ी में अगर आप उपजाऊ चाहते हैं इस्तिगफार करो। इसी तरह अगर औलाद नहीं हो रही है, बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं, ताबीज मांगने की जरूरत नहीं, हाथ दिखाने की जरूरत नहीं, लकीर दिखाने की जरूरत नहीं, इस्तिगफार करो, अल्लाह तुम्हें जो है जरूर औलाद से नवाजेगा। ये इस्तिगफार का फायदा है मेरे प्यारे साथियों। लास्ट बात कहकर मैं अपने बयान को खत्म करूंगा कि तौबा और इस्तिगफार आप करें, अल्लाह तौबा इस्तिगफार को कबूल करेगा, लेकिन उसके लिए चंद कंडीशन है, शर्त है। पहली कंडीशन, पहली शर्त यह है अपने अंदर इखलास हो, इखलास हो, दुनियावी मफाद के लिए नहीं, दुनिया के फायदे के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए अगर आप तौबा कर रहे हैं तब आपकी तौबा कबूल होगी। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि अगर आप गलती कर दिए आपको उस गलती पर शर्मिंदगी होनी चाहिए। ऐ अल्लाह हमसे गलती हुई है, अनजाने में हमने गलती कर दी है, ऐ अल्लाह तुम माफ कर दे। यानी अपने अंदर शर्म होनी चाहिए, शर्मिंदगी का इजहार जो है आपको करना चाहिए, तब जाके आपकी तौबा कबूल होगी। इसी तरह तौबा कबूल होने की तीसरी शर्त यह है कि तर्क मासी, यानी आप गुनाह को छोड़ दें। ऐसा नहीं कि हमने जबान से कह दिया हमने तो अल्लाह तू माफ कर दे, अल्लाह तू माफ कर दे, और हम वही काम कर रहे हैं जो करते थे, ऐसा नहीं, बल्कि गुनाह को भी छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह चौथी शर्त यह है कि आइंदा ना करने का प्रॉमिस और वादा करना। ऐसा नहीं कि हमने तौबा कर ली, छोड़ भी दिया, फिर जाकर हम कर रहे हैं सेम काम, ऐसा नहीं, बल्कि आइंदा ना करने का अहद और वादा करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों आपकी तौबा कबूल होगी। हम आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी तौबा को कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा हमें तौबा इस्तिगफार करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महीने के अंदर हमें नमाज तरावीह पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महीने के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा इबादत करने, जिक्र अज़कार करने, सदका व खैरात करने, ज़कात निकालने, गरीबों की मदद करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।